حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس موجود تھے اور عبد القیس کا وفد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا۔ انہوں نے کوئی بات چیت کرنی تھی اور وہ بات چیت کر لی۔ تو وفد کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نامناسب گفتگو کی، کچھ برے الفاظ بولے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، یا ابا بکر سمیت ما قالوا، فرما ابو بکر صدیق جو کچھ انہوں نے کہا ہے تم نے وہ سنا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جواب دیا، نعم یا رسول اللہ وفہمت، یا رسول اللہ میں نے خوب سن بھی لیا اور اچھی طرح سے سمجھ بھی لیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاجبہم، اب ان کو جواب بھی دو۔ تو فاجابہم ابو بکر بجواب واجاب الجواب، حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو ایسا عمدہ اور تسلی بخش جواب دیا کہ وہ ہکے بکے رہ گئے۔ ان کو آگے سے سمجھ ہی نہ آئی کہ اب ہم یہاں پہ کیا کہیں اور کیا کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب عمدہ جواب دیا، تسلی بخش جواب دیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا، یا ابا بکر آتاک اللہ الرضوان الاکبر، اے ابو بکر اللہ کریم جل وعلا تمہیں رضوان اکبر عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان الاکبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یتجلی اللہ لعبادہ فی الآخرۃ عامۃ ویتجلی لابی بکر خاصۃ، اللہ کریم باقی لوگوں کے لیے عام تجلی فرمائے گا اور حضرت ابو بکر صدیق کے لیے بطور خاص تجلی فرمائے گا۔ یہ تجلی اللہ کریم کے نور کی تجلی ہو سکتی ہے، اللہ کریم کی رحمت کی تجلی ہو سکتی ہے، اللہ کریم کے دیدار کی تجلی ہو سکتی ہے، کہ قیامت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا باقی لوگوں کو اللہ اپنا دیدار عام کروائے گا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خاص دیدار کروائے گا۔ اور پھر دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم باقی لوگوں کے اوپر اپنی رحمت کی عام تجلی فرمائے گا، حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر اپنی رحمت کی خاص تجلی فرمائے گا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صرف جنت ہی نہیں بلکہ جنت کے اندر رضوان الاکبر کی خبر دی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔